اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ARY-QTV کی اسکرین سے ربیع الاول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے مہینے کے اعتبار سے خصوصی پروگرام قرآن اور ذکر رسول میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جن آیات کو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ آیات ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتا ہوں، ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی تفصیل اور اس کی جو تفسیر ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کل اے محبوب فرما دیجئے۔ کن سے فرما دیجئے؟ اِن کنتم تحبون اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت فرمائے گا اور نتیجتاً تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل اے محبوب فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اور پس اگر تم پھر گئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہ دو آیات ہیں جو قرآن پاک کی بڑی اہم آیات ہیں، جن میں ہمیں اتباع رسول اور اطاعت رسول کا حکم ملا ہے۔ ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کانٹیکسٹ کی اور بہت سی آیات قرآن پاک میں ہمارے سامنے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا ذکر کیا اور حکم دیا۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو ایک ساتھ بیان کیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ دو کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں، یعنی قرآن اور حدیث دو مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو آج وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو جدا جدا کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن کو تو مستند مانتے ہیں لیکن حدیث کی استنادی حیثیت سے انکار کرتے ہیں، حدیث کو مستند ماننے کے منکر ہیں، تو یہ آیات ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے سامنے ایک عبرت کا ان کے سامنے ایک غور و فکر کی تعلیم دیتی ہے کہ وہ ان آیات کو دیکھیں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں ہمیں بہت سی آیت ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی وہاں پر بھی جو الفاظ ہیں وہ اطاعت کے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول کی اطاعت کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ کیا فرمایا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، تحقیق وہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کی۔ فازا فوزن عظیما، تحقیق وہ کامیاب ہوا، فازا کامیاب ہوا، فوزن عظیما، کیسی کامیابی؟ عظیم کامیابی اس سے ملی۔ اور پھر اسی طرح قرآن کہتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کو رسول تمہیں دیں وہ چیز لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روکیں اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ۔ تو یہ تمام آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اطاعت ہے وہ کس قدر ضروری ہے، اور یہ اطاعت کس کے لیے ہے؟ جمیع انسانیت کے لیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمام انسانیت کی طرف جو ہے وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم یہود کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی کچھ باتیں ہمیں بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تو کیا ہم انہیں اختیار کر لیں؟ کیا ہم ان باتوں کو لے لیں؟ کیا ہم ان باتوں پر عمل کر لیں؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ
کیا تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے احادیث کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ اور پھر جو اگلا جملہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام بھی ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے، جب قرآن کی صورت میں ہدایت کا پورا ایک جو ہے وہ نمونہ ہمارے سامنے آ گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت، اس کی عملی تفسیر ہمیں مل گئی، تو اب ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا بھر کے فلاسفرز ہوں، وہ جتنی فلاسفیز پیش کریں، ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ کوئی فلسفی اٹھتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے، وہ حیات کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے، وہ انسان کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے، وہ ہماری معاشرت کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کس طرح بیان کرتا ہے، وہ بتاتا ہے سیاست کیسے چلے گی، معیشت کیسے چلے گی، معاشرت کیسے چلے گی، خاندان کیسے چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تمہیں ان فلسفوں کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے کیا ہے، کافی ہے، بلکہ کافی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام یہ بیان کر رہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ ہوتے تو انہیں بھی کیا ہوتا، میری اتباع کرنی پڑتی۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت ہم نے سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں صرف یہ دعویٰ کام نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرنی ہوگی، میری پیروی کرنی ہوگی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہوگی۔ اچھا، اب ہم ان آیات کا شان نزول سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات ہمارے سامنے مزید کھل کر اور نکھر کر سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیات ہیں ان کے شان نزول کے بارے میں ہمیں 3 اقوال ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض روایات میں ہے کہ یہ قریش مکہ، کفار مکہ جو تھے، انہوں نے ایک بات کہی، اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہود نے کوئی بات کہی، اس کے جواب میں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے کوئی بات کہی، اس کے جواب میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ قریش مکہ ہم سب جانتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہا کرتے تھے، ان کا عقیدہ، ان کا بلیف کیا تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی قرار دیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں، اس لیے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ہم جو ان کو پوجتے ہیں وہ اس لیے پوجتے ہیں کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھے بات؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ کیا ہے، ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اسی لیے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کفار مکہ یہ بات کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے جو تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہارا یہ دعویٰ فیل ہے، تمہارا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، قابل رد ہے۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو ضروری ہے فاتبعونی، میری بات مانو، میری اتباع کرو، اور ان بتوں کی عبادت کو کیا کر دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہود کے بارے میں یہ آتا ہے، یہود اور عیسائیوں کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں، قرآن نے خود کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود اور نصارہ کا دعویٰ کیا تھا، ان کا کلیم کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وی آر چوزن ون، وی آر لوڈ ونس، ٹھیک ہے۔ یہود اور عیسائی دونوں کا یہ دعویٰ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوڈ ونس ہو اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو سنو، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح تم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو۔ نجات اسی میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اب تک تو تم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اب تک تو تم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن سنو فاتبعونی، اگر تم نے رسول کی اطاعت کر لی، رسول کی اتباع کر لی، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت جب فرمائے گا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرمائے گا تو اس کی محبت کیا ہوگی؟ اس کی تفسیر بیان ہوئی کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت فرمانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا، انہیں اچھے کاموں پہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کی محبت یہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو کفار ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ اچھے اعمال کریں تب بھی انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہم جانتے ہیں بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کے جو اعمال ہیں وہ بکھری ہوئی ریت کی مانند ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں اس کی مانند ہو جائیں گے، اس پہ انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی صورت میں فرمائے گا، اعمال پر ثواب کی صورت میں دے گا، اور گناہوں کو معاف کی صورت میں فرمائے گا، اور اچھوں کی شفاعت کی صورت میں قبول کرے گا، جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ جب بندے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرنی ہے، تو اس کا طریقہ کار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اللہ سے محبت کے جو دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کو جب ہم اپنے عمل کی صورت میں جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے محبت کے جو مظاہر ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈفرینٹ صورتوں میں ڈفرینٹ پریکٹسز کے ذریعے جو ہم اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا، اور اس سے محبت کا اظہار کرنا، اور اس کو پکارنا، اور اس کی عبادت کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق اللہ کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کی کیا ہے؟ تفسیر اور شان نزول ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ بس تمہیں کرنا کیا ہے؟ رسول کی اتباع کرنی ہے۔ جب تم رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ کو پاؤ گے کہ اللہ تم سے محبت بھی کر رہا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما رہا ہے، اللہ تمہیں نیکیوں پہ ثواب بھی دے رہا ہے، اللہ تم پہ رحم بھی فرما رہا ہے۔ اور پھر اگلی آیت فرمایا کل، اے محبوب فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ جو آیت ہے اس کا بھی ایک شان نزول ہے، اور وہ شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو آیات ہے نا، یہ جو سورہ آل عمران، یہ مدنی سورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ یہود اور نصارہ، ان سے ظاہر جو پالا، ان سے جو واسطہ پڑا وہ مدینے میں ہی پڑا، تو یہ جو آیت ہے یہ بھی مدینے میں ہی نازل ہوئی۔ اس کا کانٹیکسٹ کیا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا۔ جو منافق ہوتے ہیں نا، منافق جو اسلام کے سچے دعوے دار نہیں ہوتے، ان کا ایک کام ہوتا ہے، وہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے احکامات میں نا شک پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے عام بندہ مومن تذبذب کا شکار ہو جائے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی آئے گا کبھی کوئی بات کر دے گا، کوئی آئے گا کبھی کوئی بات کر دے گا۔ تو عبداللہ بن ابی اسی کیٹیگری کا شخص تھا، بلکہ اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کا سردار تھا، منافقین کا سردار۔ اس نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع کرو۔ اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، گویا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں ویسے تم میری اتباع کرو۔ یہ اس نے شوشہ چھوڑا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو یہ کیا کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اس نے یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کی، فاتبعونی یعنی اتباع کے لفظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے محبوب فرما دیجئے کہ اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ اس کے جو اعتراض تھا اس کا جواب ہے کہ رسول کی جو اطاعت کرنی ہے وہ کس حیثیت سے کرنی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت کرنی یعنی فاتبعونی کا جو ورڈ ہے کہ میری اتباع کرو، وہ کس حیثیت سے کرنی ہے؟ رسول کی حیثیت سے کرنی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کی حیثیت سے کرنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، رسول ہیں، اس حیثیت سے کرنی ہے۔ اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم رسول اللہ علیہ السلام کو کیا بناؤ، اللہ کا بیٹا بناؤ۔ اس حیثیت سے یہ اتباع اور اطاعت نہیں ہے، بلکہ کس حیثیت سے کہ وہ کیا کریں، رسول کی اطاعت کریں، رسول کی حیثیت سے۔ اور ظاہر رسول کی اطاعت یہ تو ضروری ہے، کیونکہ جب تک رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو آپ احکامات پر عمل کیسے کریں گے؟ یعنی قرآن کہہ رہے ہے نماز قائم کرو، اب اگر رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو نماز کیسے قائم کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھو، رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو روزہ کا جو پورا پروسیس ہے وہ کیسے، اس سے آپ کیسے گزریں گے؟ تو رسول کی اطاعت تو ضروری ہے۔ دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں ہر حکم میں رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک آخری بات آج کی اور بہت امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت۔ دونوں کا مطلب ویسے تو کیا ہے؟ پیروی کرنا، فالو کرنا، صحیح ہے، لیکن ان میں ایک ٹیکنیکل فرق ہے، ایک بنیادی سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ جو اطاعت ہوتی ہے نا، اطاعت اور اتباع جو ہوتی ہے، اس میں ایک بالکل ہلکا سا ٹیکنیکل فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اطاعت کیا ہوئی کہ کسی نے آپ کو کوئی حکم دیا اور آپ نے اس کا جو ہے وہ حکم مان لیا، آپ نے اس کی بات مان لی۔ فار ایگزامپل میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں سے باہر چلے جائیں، تو آپ جو ہے وہ باہر چلے گئے۔ اتباع کیا ہوئی کہ میں باہر نکلا، ٹھیک ہے، اور آپ میرے بالکل پیچھے پیچھے کیا آ گئے، باہر آ گئے۔ یہ ہے اطاعت اور اتباع کا فرق، کہ اتباع جو ہے نا، اتباع مطلب ایک شخص اگر چل رہا ہے تو اس کے قدم جہاں جہاں پڑے ہیں ان قدموں پہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے جانا، یہ ہے اتباع، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب اتباع کا اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو پیروی ہے وہ ہر معاملے میں ہے، صرف فرائض میں نہیں ہے، صرف واجبات میں نہیں ہے، دنیا گزارنے کا جتنے طریقہ کار ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں، ہر کام میں رسول اللہ کی اتباع ہے۔ کھانا کیسے، پینا کیسے، چلنا کیسے، سونا کیسے، صرف نماز روزے زکوٰۃ تک رسول اللہ کی اطاعت کو محدود نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے خاندان میں، اپنی سیاست میں، اپنی معیشت میں، ہر چیز میں، اور اپنی زندگی کے تمام، ٹھیک ہے نا، انفرادی ہوں اور اجتماعی معاملات ہوں، سب میں رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرنا، یہ ہے اتباع اور یہ ہے اطاعت، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو اس آج کے درس سے متعلق تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، علامہ صاحب آپ نے فرمایا تھا جس طرح کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اصل معنوں میں کس طرح کی جائے کہ اخروی جو ہے کامیابی نصیب ہو جائے؟ ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ احسن و خیرہ۔ جی دیکھیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع اور اطاعت ہے وہ آپ نے ہر معاملے میں کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں حضرت عثمان کا ایک واقعہ ملتا ہے نا، ایک سفر سے آ رہے تھے، ایک جگہ ٹھہر گئے، ٹھیک ہے، سواری سے اترے، وضو کیا، مسکرانے لگے، لوگوں نے پوچھا کیوں مسکرائے اے عثمان؟ تو حضرت عثمان نے کیا کہا کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ کام کیا تھا، آپ یہاں رکے تھے، مسکرائے تھے، وضو کیا تھا۔ تو صحابہ کرام کی اطاعت کا تو یہ جذبہ تھا۔ تو ہمیں جو رسول اللہ علیہ السلام کی جو اطاعت اور اتباع کرنی ہے نا، وہ زندگی کے ہر معاملے میں کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ڈیلی جو روٹین ہے آپ اس کو دیکھ لیں، صبح اٹھنا ہے تو کس ٹائم پہ اٹھنا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کس ٹائم پہ اٹھتے تھے؟ ان کا صبح کا جدول کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت میں برکت ہے، تو اب صبح کے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نماز ساری پڑھنی ہے، پھر اسی طرح اس دن میں آپ کی جن لوگوں سے ڈیلنگز ہو رہی ہیں ان سے اچھے سے بات کرنا، سلام سے ابتدا کرنا، مسکرا کر بات کرنا، اور پھر ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنا، اور اساتذہ کے حقوق ادا کرنا۔ یعنی دن بھر میں آپ کے جتنے کام ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے وہ کام کیسے سر انجام دیے ہیں، ان کو رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ اور اگر میں اس کو تھوڑا سا اور براڈر پرسپیکٹو میں بیان کروں تو اس دین اسلام جو اس کے شعبہ جات ہیں، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ٹھیک ہے نا۔ تو عقیدے کے معاملے میں آپ کے عقیدے وہ جو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، آپ کی عبادات اس انداز سے ہوں جو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، آپ کے اخلاق اور آداب، آپ کی مورل اور ایتھیکل ویلیوز آپ کہاں سے لے رہے ہوں؟ سنت سے لے رہے ہوں، نہ کہ کسی اور آپ کی سورس ہو آپ جہاں سے اپنی اخلاقیات حاصل کر رہے ہوں۔ اسی طرح آپ کے جتنے معاملات ہیں، جتنی آپ کی ڈیلنگز ہیں، ٹھیک ہے نا، کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، پروفیشنل ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سب کے سب معاملات رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تب آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی حقیقی معنوں میں کیسے کرنی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، تو آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ینگسٹر بہت زیادہ اس چیز سے مطلب فالو کرتے ہیں موبائل کو،
تو اس میں ہر ایک چیز آتی ہے، تو کوئی اچھی بات ہمیں لگتی ہے کہ یہ بھی اچھی ہے وہ بھی اچھی ہے، تو اس میں فرق کیسے محسوس کرے کہ کیا صحیح بات ہے اور کیا غلط ہے؟ جی ہاں، دیکھیں سوشل میڈیا جب ہم یوز کرتے ہیں تو بہت سی ریلز ہمارے سامنے آتی ہیں، ایستھیٹک ویو ریلز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، پیچھے سے ہلکا سا بیک گراؤنڈ بھی چل رہا ہوتا ہے، بہت اچھا سا کیمرہ ہوتا ہے اور وہ بڑے خوبصورت انداز میں وہ چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بہت اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سم ٹائمز واقعتاً بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اچھی باتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ایک اچھے ریپر میں دی جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ بات اندر سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے غلط ہوتی ہیں. تو اس کو نوجوان جب سنتے ہیں اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کو کیا کر لیتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں، اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا جب ہم یوز کریں، ہم جو بھی بات سنیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اور قرآن سے اس کا موازنہ کریں، اور قرآن اور حدیث کی جو کسوٹی ہے اور جو ترازو ہے اس پر ہم اس بات کو پیش کریں. اگر وہ اس کے مطابق ہو تو لے لیں، اگر مطابق نہ ہو تو ہم جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں، خود بھی اپنی نالج، اپنی انڈرسٹینڈنگ بیٹر کریں اسلام کے حوالے سے، اور دوسرا ہم علماء کے پاس بھی حاضر ہوں اور علماء سے بھی سوال کریں ایسی چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں بھی ہمیں شک ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک نا اس کا جواب ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ اس کو پڑھ کے صحیح ہو تو ہم لے لیں، وہ واقعتاً اچھی ہے، اور صحیح نہ ہو تو جتنی بھی اچھی ہو صرف نفس کو اچھی لگ رہی ہے، حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے آج کے پروگرام قرآن اور ذکر رسول سے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو